یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے جو ایک لڑکی کی زندگی میں آنے والے عذاب کے بارے میں ہے۔ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی سارہ کی ہے۔ سارہ کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، لیکن اس کی زندگی خوشحال تھی کیونکہ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ گاؤں میں اس کی بے گناہی اور سادگی کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک غیر مقامی شخص آیا۔ اس کا نام ریاض تھا۔ وہ ایک شہر سے آیا تھا۔ اس کا رویہ بہت نرم اور دوستانہ تھا اور وہ گاؤں والوں کے ساتھ جلدی گھل مل گیا۔ ریاض نے سارہ سے ملاقات کی اور اس کی خوبصورتی اور سادگی کی تعریف کی۔ سارہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اسے ریاض کی دلچسپی کا احساس نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ریاض نے سارہ کے بارے میں اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارہ اس کی زندگی کا حصہ بنے، مگر سارہ نے اسے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا خاندان غریب ہے اور اس کے لیے یہ ایک شخص پیشکش تھی جس میں نہ تو محبت تھی اور نہ ہی سچائی۔ ریاض کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے انتقام لینے کا سوچا۔ وہ سارہ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنے لگا۔ وہ سارہ کے بارے میں افواہیں پھیلانے لگا۔ لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ سارہ نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کی عزت سے کھیل رہی ہے۔ گاؤں والے بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور سارہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسے ذہنی اذیت دی جانے لگی اور وہ اس سارے ماحول میں اپنے آپ کو اکیلا اور بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ چند دنوں میں سارہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر پر پڑی رہنے لگی۔ اس کے جسم میں کمزوری اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ایک دن اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ زندگی کی جنگ ہار گئی۔ سارہ کے والدین اور گاؤں والے اس حادثے کے بعد بہت غمگین ہونے لگے۔ اس کے والد نے کہا، یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ یہ ایک انسان کی کمزوری اور انتقام کا نتیجہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے دوسروں کو اذیت دیتا ہے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ سچائی اور محبت کی طاقت ہمیشہ ظاہری چیزوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور ہمیں کبھی بھی کسی کی عزت اور احساسات سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ تو دوستو، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میں آگے بھی ایسی کہانیاں سناتی رہوں۔